ایران وہ بدماش ملک ہے، ایران میں وہ بدماش لوگ ہیں، ایران کی حکومت ایسی گندی ہے، ایرانی حکومت اتنی غلیظ ہے، وہ اپنے خلاف بولنے والے مسلم ممالک میں خون بہاتی ہے۔ ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے، ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا، یہ نورا کشتی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ میں کہتا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو۔ فلسطینی کہیں کہ ایران دو نمبری کر رہا ہے، فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو۔ ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے، بھگتنا پڑا ہے۔ ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں، ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے، تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہے ایران نے، تو اس میں ایران کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ تو فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں نورا کشتی ہے، خود ہی مروایا ہے، خود ہی مروایا ہے، پہلے فلسطینیوں کے لیڈر کو بلایا اور خود ہی مروا دیا، خود ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا، خود ہی یہ کر دیا۔ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، منہ میں پان ہے اور تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان سے بڑا فنڈر اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں، سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے حاکم فاسق و فاجر ہو اطاعت کرنی ہے تم نے بس، اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت ہی اطاعت کر دی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بھی کا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بگایا وہاں سے اور اسے جو ہے امریکہ تک نے بنا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرأت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک ہے مسلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نادانی اور تعصب کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اسلامک ممالک ایران کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں اگر ایران واقعا دہشت گرد ہوتا تو کیا آج وہ فلسطین جیسے سنی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرتا؟ اگر ایران واقعا دہشت گرد ہوتا تو آج وہ اسرائیل جیسے غاصب و قاتل نظام کے خلاف کھڑا ہوتا؟ نہیں، ایران اسلامک کنٹریز کا وہ واحد ملک ہے جس نے ہمیشہ حق کے ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کیا ہے اور ہمیشہ مظلومین کا محافظ بنا ہے۔ آج دنیا میں 56 یا 57 اسلامی ممالک میں سے ظلم کے خلاف حقیقتاً اقدام کیا ہے تو وہ واحد ایران ہے۔ ایران دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہ ظالم کے خلاف مزاحمت کا علم بردار ہے۔ ایران نہ دہشت گرد ہے نہ ظالم، بلکہ وہ مظلومین کا واحد ناصر و مددگار ہے۔ اور ان سے فاروق صاحب کسی بھی اسلامک ممالک کو دنیا کا سب سے ٹاپ دہشت گرد قرار دینے سے پہلے ان کی کردار اور قربانی کو انصاف کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ بطور مسلمان الحمدللہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے، وہ ہمارا مسلم ملک ہے اور جس طرح بھی ہو سکے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کلمہ گو ہیں اور قرآن پاک اسی چیز کے بارے میں کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے درمیان مشترک چیز ہے اس کو لے لو اور اس کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ مسلکی اختلاف اگر ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہے، مسلکی اختلاف ہمارا ایران کے ساتھ ہے، مسلکی اختلاف ہمارا کسی کے ساتھ بھی ہے، وہ جب کوئی کافر ان کے ساتھ لڑے گا تو ہم تعالوا الی کلمۃ، ہم دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کا حق بنتا ہے دوسرے کا ساتھ دے۔